لشکر خدا کے، یہ ارض کے جو لشکر ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں، دنیا کے سامنے ہیں، تاریخ کے سامنے ہیں. یہ جتنے لشکر یہ عساکر حضور کی فوجیں، یہ سارے اللہ کی جنود تھے، یہ اللہ کے سپاہی تھے، اسی کے لشکر تھے. لیکن وہ سماوات کے ایک جنود کا بھی ذکر کرتا ہے. اور یہ ہیں وہ فطرت کی قوتیں، ملائکہ کی قوتیں جو تقویت پیدا کرتی ہیں آ کر. یہ کیسے ہوتا ہے؟ جنود السماوات والارض. بدر کے میدان کا واقعہ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر دہرایا ہے. یہ ہے حنین کے واقعہ میں. ثم انزل اللہ، حنین کا بھی جب ذکر آئے گا تو آپ دیکھیں گے بڑا سخت مارکا تھا، اور اس میں پہلے قدموں میں بڑی سخت شکست ہوئی تھی، ان کے اوپر پسپائی ہوئی تھی، ان کو بڑی ہی پریشانی کا عالم تھا. لیکن اس کے بعد پھر جو پلٹا لیا ہے تو ان کی یہی جو شکست تھی وہ جب فتح میں بدلی ہے. تو قرآن نے کہا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها. یہ ہے چیز جو میں کہہ رہا تھا کہ خدا نصرت کرتا ہے ایسے لشکروں سے کہ جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے. یہ دوسری جگہ ہے، یہ ہے 9/26. دوسرے مقام پہ یہ کہا ہے کہ یہ جنود السماوات جو آتے ہیں وہ آتے ہیں لیثبت اقدامکم. وہ کرتے کیا ہیں؟ تمہارے قدموں میں استقامت پیدا کر دیتے ہیں. سپاہی یہی ہوتے ہیں، وہ تلواریں لے کے نہیں اوپر سے آتے، یہی سپاہی ہوتے ہیں. اور بڑی چیز ہے میدان جنگ میں سپاہی کے قدموں میں استقامت پیدا ہو جانا، لغزش نہ پیدا ہونا، یہی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہاں میں آؤں گا تو پھر عرض کروں گا اس مقام پر کہ یہ استقامت اپنے ایمان کے نتائج کو جب محسوس طور پر انسان سامنے اپنے دیکھتا ہے تو اس سے وہ یقین محکم ہو جاتا ہے. اس سے انسان کے قدموں میں ایک استقامت آتی ہے، لغزش نہیں پیدا ہونے دیتی یہ بات کہ جس بات پہ میں یقین رکھتا تھا، جو میرے دعاوی تھے وہ سچے ہو کے سامنے آ رہے ہیں میرے. اس سے ایمان بڑھتا ہے. یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے جنود السماوات جسے قرآن نے کہا ہے. ان ایک نفسیاتی کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر ان چیزوں سے، اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کے قدموں میں پھر لغزش نہیں آتی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور یہ اس لیے کہ خدا کو یہ علم ہے سارا، اور پھر وہ علم کے ساتھ ایک حکمت کی چیز جو ہے، ریشنلی یہ سب کچھ وہ کرتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ تمہیں بیٹھے بٹھائے ہوئے فوق الفطرت قوتیں آ جائیں اور وہ مارتی چلے جائیں، تم بیٹھے ہوئے ہو اور اس کے بعد جا کے تم میدان جنگ کے اوپر فتح حاصل کر لو. ایسا نہیں. علیمن کے ساتھ حکیمہ ہے. جو چیز اس طرح سے فوق الفطرت طریقے سے ہوتی ہے اس میں تو حکمت کوئی نہیں ہوتی، وہ تو ریشنلی نہیں ہوتا. ریزن اس کے لیے نہیں آپ دے سکتے. آپ نے دیکھا کس مقام پہ کیا لفظ، میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کے ایک ایک لفظ پہ کھڑے ہو کے سوچا کیجئے. جنود السماوات آتے ہیں، لیکن وہ بھی جب علم انسانی آگے بڑھے گا، جب اس کا تجزیہ کرے گا، جب حکمت سے کام لے گا، ریشنلائزیشن ہوگی جب ان امور کی، اس وقت یہ نظر آئے گا کہ یہ چیز جو تھی یہ کس طرح سے واقع ہوئی تھی. ایسے بات نہیں کہ ذہن میں ہی تمہارے نہ آ سکے، عقل اس کو تسلیم ہی نہ کر سکے، تم اس کی جسٹیفیکیشن نہ دے سکو، کوئی ریزن نہ دے سکو اس کے لیے. یہ اس قسم کے معجزات نہیں تھے. وہ جو ہم نے بعد میں اپنے ہاں سے وضع کیے
کہ وہ صاحب پھر وہ آسمان کی چڑیا آتی تھیں، وہ کنکری مارتی تھی اور اس کے ہاتھی کے وہ سوار کے سر پہ لگتی تھی، ہاتھی کے پیٹ میں سے نکل جاتی تھی، اس میں آپ حکمت کسی طرح سے بھی پیدا نہیں ہو سکتی، وہ خدائے حکیم کا فعل نہیں ہوتا، آپ اس کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے کہ کیسا ہوا، سوائے اس کے صاحب معجزہ تھا، ہو گیا۔ بدر کے میدان میں جیسے ہم نے میں آگے آتا ایسی صورت میں وہ بات آئے گی کہ جب دیکھا کہ اس طرح سے فتح نہیں ہو رہی، شکست ہو رہی ہے، تو آپ نے مٹھی بھر کے کچھ کنکریوں کی یوں مارا اور وہ قریش کے سپاہیوں کی آنکھوں میں جا کے لگی، سب اندھے ہو گئے اور بھاگ گئے۔ حکیمہ نہیں ہے یہ معجزہ، تو وہی وہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس میں عقل عاجز آ جائے، یہ تو لفظی جس سے ہے، تو جہاں انسان کا عقل اور فکر اور تدبر عاجز آ جائے، سمجھ نہ سکے، اس کام کو آپ علیمن حکیمہ کیسے کہہ سکیں گے صاحب؟ یوں ہی یہ بات کہی کہ وہ جنود السماوات بھی مدد دیتے ہیں، فوراً واضح کر دیا کہ علم انسانی جب اوپر اٹھے گا اور ان مقامات کی طرف آئے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ ساری چیزیں حکمت پر مبنی تھی۔ یہ کاہے کے لیے سارا کچھ کیا گیا؟ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ یہ سب کچھ جو کیا اس کا نتیجہ یہ تھا۔ عزیزان من، میں ہر بار یہ چیز واضح کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد کی جنت اور وہاں کا دوزخ، اس پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن نے جو کچھ کہا ہے اس میں جنت یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، جہنم یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ جنت کا تو باہر ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم ایسے سعادت مند ہیں ہی نہیں کہ ہمیں پتہ چلے یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جہنم کا تو پتہ ہے نا جہاں سے شروع ہوتا ہے، جلتے ہو نا، بھونتے ہو نا، چیختے ہو، چلاتے ہو۔ اور پھر یہ کیفیت، فما ہم بخارجین من النار، جتنی جی چاہے کوشش کرو کہ یہاں سے نکل جاؤ، نکل بھی نہیں سکو۔ ساری دنیا ایک جہنم میں ہے اس وقت عزیزان من۔ قیامت موجود جو ہے، سخنز نامہ و میزاں دراز ترگ ہوئی، ہزار حیف نہ بینی قیامت موجود۔ اس قیامت کی باتیں تو بہت تم کرتے ہو، افسوس اس بات پہ ہے کہ جو موجود قیامت ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ قرآن قیامت موجود کا بھی ذکر کرتا ہے۔ یہ جو اس نے کہا ہے کہ سکینت دیں گے، فتوحات سے کشاد ہو جائے گی راستوں کی، کاہے کے لیے ہوگا؟ اس دنیا کی جنت ہے وہ جو آپ کو دی۔ جو کچھ ان سے ملا تھا، میں آؤں گا جب نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران جب فتح ہوا ہے تو فتوحات ایران میں جو چیزیں ان کو وہاں نظر آئیں اور ملیں، وہاں جو سپہ سالار نے عمر بن عاص سے انہوں نے جو چٹھی لکھ کے خط بھیجا حضور کو، حضرت عمر خلیفہ کو، اس میں یہ لکھا تھا کہ وہ قرآن نے جن نعمتوں کا ذکر کیا ہوا ہے جنت کے اندر، ہم نے اپنی آنکھوں سے یہاں دیکھا ہے ان کو۔ ان کے مالک بنے تھے اس قسم کی نعمتیں، اس قسم کے ثمردار درخت کہ جو کبھی خشکی نہ ہوں، رواں پانی ان کے نیچے سے جائے، سڑان والا پانی نہیں، آب رواں، جوئے نور چلتی رہے ہمیشہ کے لیے۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، وہاں وہ کہا تھا نا کہ وہ جو تمہاری طرف چشمہ کرتے ہیں الزامات، ان کو دھو۔ یہاں یہ کہا کہ یہ جو چھوٹی موٹی ناہمواریاں پیدا ہو جاتی ہیں ان معاملات میں، کوئی تدبیری غلطی ہو جاتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے انسانوں کے ہاتھوں سے، یہ سب کچھ جو کیا یہ سارا کچھ ہوتا ہے، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ سہو ہوتا ہے، کچھ نسیان ہوتا ہے، تدبیری طور پہ غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب آخر الامر فتح ہو جاتی ہے تو وہ ساری ڈھک جاتی ہیں، وہ باقی نہیں رہتی۔ کہا یہ ساری فتوحات اس لیے دی ہم نے کہ تمہارے خلاف جو الزامات چسپاں ہوتے تھے وہ دور ہو جائیں، اور یہ جو کوئی تدبیری غلطیاں، کوئی صاحب، یہ انسان ہے بہرحال، یہ جو لشکر ہے، یہ سپاہی ہیں تمہارے ساتھی جو ہیں، یہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آخر العمل جو اتنی بڑی فتوحات ہوئی ہیں نا، انہوں نے ان غلطیوں کی جو نقصانات ہونے تھے